نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. صدق الله العظيم. حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم و بارک وسلم. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 29 تک کا درس ہو چکا ہے. آیت نمبر 30 میں اللہ سبحانہ فرماتا ہے کہ یاد کرو جب ہر نفس کو جو بھی بھلائی جس نفس نے جس جان نے کیا ہے، ہر نفس اپنی بھلائی کو پرزینٹ پائیں گے قیامت کے دن. محضر محضر حاضر جو بھی آپ ہم سب کر رہے ہیں، یہ سب کل میدان محشر میں مالک یوم الدین یوم الدین میں سامنے لا کھڑا کرے گا. کوئی بھی بات دل کی گہرائی سے جب انسان سوچتا ہے تب اسے فکر جو ہے آخرت کی لاحق ہوتی ہے. آیت کریمہ میں اس سے پہلے اب تک ہم یہ سوچتے تھے کہ ہم جو کریں اس کا ملتا، برا کرے تو برا کی سزا ملتی، نہیں کرے تو نہیں کی جزا ملتی ہے، اتنا سوچتے تھے. لیکن اس آیت کریمہ میں جو بھی آپ خیر کر رہے ہیں وہ خیر کو اللہ تعالیٰ پرزینٹ فرمائے گا، سامنے اور حاضر رکھے گا. یہ آپ کا عمل آپ کے سامنے ہوگا. سزا اور جزا عمل کے بدلے کو بولتے ہیں، لیکن عمل بھی آپ کے سامنے ہوگا. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اب ہمارا روزہ، ہماری نماز، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہماری عبادتیں، یہ سب حاضر ہوگی اللہ کی بارگاہ میں. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آپ کا ضمیر خود فیصلہ کر دے گا کہ ہم کو کیا ملنا ہے، نیکی ملنا، اس کا بدلہ ملنا ہے، یا سزا ملنی ہے، جزا ملنی ہے. ہم دعا کر کے جلدی سے نکل جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خیر کی کامل ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. آگے فرماتا ہے وما عملت من سوء، اور جو نفس بھی برا کرے گی، جو جان بھی برا کرے گی، وہ بھی اللہ تعالیٰ حاضر فرمائے گا. خیر کرو گے تب بھی حاضر، برا کرو گے تب بھی حاضر. اور یہ ہمارا فرمان نہیں، خدا کا فرمان ہے. یہاں آپ بچ سکتے ہو، یہاں چھپ سکتے ہو، لیکن اللہ بندوں کی ہر طرح کی کیفیتوں سے واقف ہے. وہ جو سوچتا ہے اسے بھی جانتا ہے، جو کرتا ہے اسے بھی جانتا ہے. چاہے ریا کر رہے ہیں آپ، دکھاوا کے لیے کر رہے ہیں آپ، جو بھی کر رہے ہیں سب اللہ کی بارگاہ میں آپ کا عمل خیر ہو یا شر ہو، سوء ہو یا حسن ہو، سب حاضر ہونا ہے. تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا. نفس یہ چاہنے لگے گا یا نفس یہ چاہتا ہے کہ اس کے درمیان اور اس کے عمل کے درمیان، یا یوں کہ یہ آخرت کے درمیان، یا یوں کہ یہ عمل مطلب اللہ کے درمیان، امدا بعیدا، دوری ہے. نفس یہ چاہتا ہے کہ
ارے ابھی بہت دن باقی ہے نا، ابھی تو بہت زمانہ باقی ہے، تو لوگ بولتے بھی ہیں نا، ارے یہ کیا ہے، ابھی 30 سال 25 سال کی عمر ہے، ابھی کیا ہے، ابھی تو تمہارے لوٹے اور چٹائی پھوڑنے اور توڑنے کے دن ہی نہیں ہے، جب بوڑھے ہو جاؤ گے تو پھر مسجد پکڑ لینا۔ اس طرح کی حرکتیں، اس طرح کی باتیں کی جا رہی۔ تو جان اور نفس یہ چاہتا ہے کہ کاش ان کے اور عمل کے درمیان کچھ لمبی دوری ہو جاتی، پرزینٹ نہ ہوتا، لیکن نہیں، یہ تمہاری حسرت ہے۔ اللہ کا نظام اللہ کے تحت چلتا ہے، وہ اس کی قدرت کے تحت چلتا ہے، تمہاری سوچ اور خواہش کے تحت نہیں چلتا۔ تم یہی چاہتے ہو کہ ارے ابھی زمانہ بہت باقی ہے، ابھی شادی ہونا باقی، بچے ہونا باقی، ساری چیزیں ابھی یہ سب باقی ہے، ابھی کیا لے کر کے بیٹھے ہو آخرت کی فکر، کیا لے کر بیٹھے ہو قبر کی فکر، کیا لے کر بیٹھے ہو موت کی فکر۔ یہ بندہ بولتا ہے نا، سوچتا ہے نا، لیکن نہیں، نظام قدرت اللہ کی قدرت کے تحت چلے گا، تمہاری سوچ سے نہیں چلے گا۔ اس لیے اللہ پاک فرماتا ہے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں ڈراتا ہے، یا یوں کہیے اللہ تمہیں، انسان کو یا اے لوگوں تمہیں اللہ ڈراتا ہے، نفسہو، خود ڈراتا ہے، یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں۔ اور پیچھے جیسے ترجمہ کرے تھے آپ، ایک آیت گزری تھی وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، نفس سے اللہ تمہیں ڈراتا ہے، کیونکہ نفس عموماً شر کا حکم دیتا ہے۔ پارہ نمبر 12 کی فرسٹ آیت کریمہ آپ دیکھیں، نہیں، پارہ نمبر 13 کی وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، نفس جو ہے ہمیشہ برائی کا حکم دینے والا ہو۔ نفس 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے انسان کے اندر جو نفس ہوتا ہے وہ نفس امارہ ہوتا ہے، برائی کا حکم دینے والا ہوتا ہے، اور اسی نفس کے اندر یہ بھی پہلو اللہ پاک نے رکھا ہے کہ اگر آپ نے نیکی کی ہے، بزرگوں کی صحبتیں ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پابندی کر رہے ہیں، تو نفس لوامہ بن کر کے ابھرتا ہے، اور امارہ کو وہ برا بھلا کہتا ہے، خبردار برائی کا حکم مت دے، تھو ہے تیرے اوپر، تف ہے تیرے اوپر، ملامت ہے۔ تو لوامہ مانے ملامت کرنے والا نفس۔ جب دونوں میں لڑائی ہوتی، نفس امارہ اور نفس لوامہ دونوں میں جب لڑائی ہوتی ہے، تو نفس لوامہ اگر نفس امارہ کو کچل ڈالتا ہے تو یہ نفس جا کر کے نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، اور اگر نفس امارہ یعنی برائی والے نفس آپ پر حاوی ہو گئے تو نفس امارہ نفس متمردہ سرکش نفس بن جاتا ہے، پھر کوئی توفیق نہیں ہے۔ تو یہ 2 نفس جو ہے یہ محنتی نفس ہے، اور 2 نفس اس کا رزلٹ ہے۔ پہلا نفس جو نفس امارہ ہے یہ برائی کا حکم دیتا ہے، اور اس نفس امارہ سے لڑنے والی چیز جو ہوتی ہے وہ بھی نفس ہی ہے، اور نفس لوامہ ہے، دونوں میں لڑائی ہے۔ بچنے کے لیے قرآن کی آیت کریمہ اور نسخہ دے دو، زندگی بھر تک یاد رکھیے گا۔ سورہ نساء آیت نمبر 64 میں اللہ سبحانہ وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، وہاں پر بھی نفس، اگر نفس ظلم کرنے لگے تو در مصطفیٰ پر حاضر ہو جاؤ، تمہارا نفس کچلا چلا جائے۔ تو نفس امارہ کو کچلنا ہے اور نفس لوامہ کو حاوی رکھنا ہے، اور اس کا رزلٹ نفس مطمئنہ کے طور پر پانا ہے۔ پارہ نمبر 30 میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس لوامہ بن کر، اے نفس امارہ کو کچلنے والے، اب تم نفس مطمئنہ بن گئے ہو، آ جاؤ اللہ کی جنت رضا میں، آ جاؤ اللہ کی جنت رضا میں، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے مخصوص بندے میں اور میری مخصوص جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ اسی نفس امارہ سے تمہیں ڈراتا ہے، بچاتا ہے، شرارت سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ بالغ ہو تو مرتے دم تک شریعتوں پر لاگو ہے، اس میں پھر کوئی کوانٹیٹی نہیں ہے، کب کہاں کیسے کیوں نہیں۔ بالغ ہو مرتے دم تک ایک صحیح سچے موحد مسلمان اور مومن صادق بن کر کے آپ رہو۔ جوانی کی بڑی پوچھ گچھ ہونے والی ہے، مال، علم اور جوانی 3 چیز کی زبردست پوچھ گچھ ہونے والی ہے۔ اللہ نے تمہیں مال دیا، کہاں تم نے خرچ کیا،
اللہ نے تمہیں علم دیا، کیسا تم نے ایکسپلین کیا لوگوں کے سامنے؟ اللہ تمہیں جوانی دیا، کیسے تم نے اس کو گزارا؟ بڑھاپے میں تو مجبوراً بھی اللہ اللہ کا منہ سے نکل جاتا. جوانی بیسٹ عمر ہے عمل کی، نفس کی شرارت اس وقت ابھرتی ہے. اللہ پاک اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تعالیٰ تمہیں خود نفس کے بارے میں ڈراتا ہے. وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ بندوں پر بہت مہربان ہے، بہت مہربان ہے. آیت نمبر 30 کا درس ہو گیا. آیت نمبر 31 جو اگر مسلمان ہے تو ہر مسلمان کو یہ آیت یاد ہے، نہ کم سے کم تو یہ آیت کا ترجمہ تو ضرور یاد ہے. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. قُلْ إِن كُنتُمْ، اے حبیب مکرم آپ کہیے، آپ ارشاد فرمائیے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کو پیار کرتے ہو، اللہ کو محبوب بنانا چاہتے ہو. کون نہیں ہے بتائیے؟ رمضان میں تو مطلب ہر شخص چاہتا ہے اللہ ہم سے راضی ہو جائے. بڑے سے بڑا میں تو سمجھتا ہوں جو ریگولر نمازی ہیں وہ اتنا دعا نہیں کرتے ہوں گے جتنا شرابی کبابی سدھر جاتے ہیں، پکے نمازی بن جاتے ہیں. فتویٰ پوچھتے حضرت ایک مہینہ داڑھی رکھو کہ نہیں رکھو، پکے سدھر جاتے ہیں. تو یہ وہ مہینہ ہے، واقعی موسم بہار ہے، فصل بہار کاٹنے کا ہے. اللہ پاک ایک مہینے کی برکت سے خصوصاً جو نہ سدھرے وہ اس کو سدھار دے، اور جو سدھرے ہوئے اس میں کنٹینیوٹی نصیب فرما دے. تو اللہ پاک فرماتا ہے اے حبیب آپ کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے پیار کرے، اللہ تجھے اپنا محبوب بنا لے، تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، تم یہ چاہتے ہو کہ میں محبوب بن جاؤں، مجھ سے پیار کرے اللہ، تو ایک نسخہ دے رہا ہے. فَاتَّبِعُونِي، نبی کی غلامی اختیار کر لو، یحببکم اللہ، اللہ تجھ سے پیار کرنے لگے گا. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، حدیثوں کا مطالعہ کرتا ہوں تو نتیجہ ہمیشہ یہی نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، تو پھر کائی کو اتنا یہ سب کروا رہا ہے؟ وہ تو جانتا ہے کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی، وہ جانتا ہے. پیدا کیا 40 دن 4 مہینہ جب گزر جاتا، سمجھ رہے آپ، 120 دن جب گزر جاتے تو ایک فرشتے کو اللہ تعالیٰ بھیجتا ماں کے پیٹ میں، اور 4 چیز لکھواتا، مومن ہے یا کافر ہے، رزق کتنا انہیں کھائے گا، عمر کتنی ہوگی ان کی، نیک ہے یا بد ہے. تو سب کچھ تو 4 مہینے کے بعد ہی لکھا جا چکا ہے. نیک ہے یا بد ہے، شقی ہے یا سعید ہے، نیک وقت ہے یا بد وقت ہے، کتنا دن تک جیے گا، سب لکھا جا رہا. ابھی ہم بالغ بھی نہیں ہوئے، ابھی تو عمل کی دنیا میں بھی نہیں ہوئے، لکھا جا رہا. سب اللہ تعالیٰ ایسا. واقعی خدا کی قسم ہمیشہ ایک نتیجہ ملا ہے کہ صرف بیسٹ آف خلق، مخلوق میں سب سے بیسٹ کوالٹی محمد عربی کی بس شان کو بتانا مقصود ہے، اور یہ پوری کائنات کو سجایا ہوا ہے بس. ورنہ آپ تھوڑا سی غور کیجیے، آپ نماز پڑھتے ہیں، حج کرتے، زکات دیتے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ حساب و کتاب ہونے والا ہے. لیکن جب ہم میدان محشر میں پہنچے، بخاری شریف کی 2 صفحے کی لمبی احادیث ہے، بخاری شریف سب حساب و کتاب میں بڑے بڑے نبیاں ہیں، بڑے بڑے نبی ہیں، نفسی نفسی حساب و کتاب کے ڈر سے، اور محمد عربی ہیں جو سجدے میں سر گزار. کیوں؟ آپ بھی تو بشر ہیں، افضل البشر ہیں، انسان ہیں، مخلوق ہیں. تو ساری مخلوق جب کر رہی ہے تو آپ سجدے میں کیوں سر جھکائے ہوئے؟ یہ تو حدیث مشہور ہے، پوری دنیا جانتی ہے سب، بخاری شریف، مسلم شریف، سب میں یہ حدیث ہے. آپ ذرا سے لاجیکلی طور پر سینس کو دوڑائیے، دماغ کو دوڑائیے کہ وہ میدان محشر جہاں جزا اور سزا کا مسئلہ ہے، لیکن محمد عربی نے وہاں پر بھی سجدہ کرنا شروع کر دیا ہے. وہاں تو سجدے کی جزا ملنے والی ہے، وہاں تو سجدے کی سزا ملنے والی ہے. اگر سجدہ اچھا ہے تو جزا ہے، اگر خراب ہے تو سزا ہے.
وہ تو دارالجزا ہے، دارالعمل نہیں ہے، لیکن وہاں پر بھی سجدہ. بتائیے کس کا پرمیشن ملا ہوگا نبی کو؟ دنیا دارالعمل ہے نا، اور سجدہ تو دارالعمل میں ہونا چاہیے. لیکن خدا کی قسم دنیا کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے. تم دنیا میں جتنا سمجھے ہو وہ عین کر دو. آخرت میں دیکھو محمد عربی کی شان کہ جو جزا کی جگہ تھی اسے بھی عمل کی جگہ بنا دیا محمد عربی نے. لیکن یاد رکھنا وہ بھی سجدہ اپنے لیے نہیں کر رہے ہیں، وہ بھی سجدہ جب سر کو اٹھانے کا آرڈر ہوتا ہے تو رب فرماتا ہے حبیب آپ جو مانگنا ہے مانگیے، جس کی شفاعت کرنی ہے کیجیے. تو محمد عربی اس وقت بھی آپ کی شفاعت کریں. تو گویا خلق کا مقصد ہے محمد عربی. اگر پوائنٹ نوٹ کریں تو خلق کا مقصد ہے محمد عربی. دنیا مچھر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی ہے. ترمذی شریف کی حدیث ہے اس دنیا میں بھی میرے آقا 63 سال تک رہے تو کبھی پرسنلی دعا نہ کیے کہ اللہ میری بیٹی فاطمہ کو بخش دے، میرے بیٹے میرے نواسے حسن حسین کو بخش دے، اللہ میری امت کو بخش دے. اور جب ڈیفیکل مقام پر جب سب ڈر رہے ہیں ایسے عالم میں بھی محمد عربی ڈر نہیں رہے ہیں، امت کی بخشش کی صدائیں لگا رہے ہیں. دیکھا مقصد اس آیت کریمہ میں بھی غور کریں. آپ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ تو تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو، مجھ سے پیار کرنا چاہتے ہو؟ نہیں نہیں، وہ تیری بساط ہی نہیں ہے. جا در رسول پہ غلامی اختیار کر، نبی کی غلامی اختیار ہوگی ہم تجھے محبوب بنا دیں گے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. حبیب مکرم آپ کہہ دیجیے اگر تم اللہ سے پیار کرنا چاہتے ہو، اللہ کو محبوب بنانا چاہتے ہو، فاتبعونی. یہ نہیں کہا قرآن کی اتباع کرو، حدیث کی اتباع کرو، شریعت کی اتباع کرو، نہیں، فاتبعونی میری اتباع کرو، ذات محمد کی اتباع کرو، رسول کی اتباع کرو. خدا کی قسم جب حدیث پڑھیں گے نا تو آپ کو ایسا ہی لگے گا کہ آپ کچھ نہیں، لیکن محبت سے پڑھیں گے تب. حضرت ابی بن کعب ہے اور دوسری روایت میں حضرت سعد بھی، بخاری شریف میں بھی ہے حدیث. اور سورہ انفال کی آیت نمبر 24 کی تفسیر میں، دنیا کی ہر تفسیر کی کتاب میں یہ بات ہے کہ حضرت ابی کعب نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھ رہے ہیں، سڈنلی محمد عربی کا گزر ہوتا ہے. غور کریں آپ، گزر اسی حالت میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا یا ابی، یعنی آواز دی. حضرت کعب نماز میں سوچ رہے ہیں کہ میں تو نماز میں ہوں، نماز کو مکمل کر لیتا ہوں پھر جاتا ہوں، ایسا سوچ رہے تھے. اور سوچا اور اسی پر قائم رہے یہاں تک کہ نماز مکمل کر لی. پھر در رسول پہ حاضر ہوئے. حاضر ہونے کے بعد سلام کیا. سلام کا جواب پاتے ہی نبی نے ارشاد فرمایا ما منعک ان تجیبنی اذ دعوتک. کس چیز نے تمہیں روکا جب میں نے تمہیں بلایا؟ کیوں تم نہیں آئے؟ میں نے تمہیں آواز دیا تھا ابی. حضرت ابی کہتے ہیں نا فی الصلاۃ یا رسول اللہ، میں نماز میں تھا. کتنی اچھی بات تھی، نبی کو خوش ہونا چاہیے. لیکن آقا نے فرمایا الم تسمع ما قال اللہ، کیا تم نے نہیں سنا کہ جب نبی بلائے فوراً حاضر ہو جاؤ. سورہ انفال کے آیت نمبر 24 میں یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. جب نبی بلائے فوراً حاضر ہو جاؤ. یہ نہیں کہا کہ تم نماز میں ہو یا حج میں ہو یا زکات میں ہو، جب نبی پکارے آواز دے دو لبیک یا رسول اللہ، سعدیک یا رسول اللہ. اب اس کے بعد ہم لوگ اگر ہوں تو بڑے بڑے مرید کو، بڑے بڑے پیر کو ٹھکرا دیں گے. یہ کیسا پیر ہے، نماز سے ڈانٹ رہا، نماز پڑھ رہے تھے، خوش ہونا چاہیے. لیکن نہیں، وہ صحابی تھے. صحابی اس کو کہتے ہیں کہ نبی جو کہے جو کرے من وعن آنکھ موچ کر کے مان لے، کر لے، یہی صحابیت کی دلیل ہے. حضرت کعب کہتے ہیں کہ حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں لا اعود انشاءاللہ، آقا آئندہ ایسی غلطی نہیں کروں گا، کسی حالت میں ہوں گا آپ پکاریں گے حاضر ہو جاؤں گا. مقصد زندگی نظر آتی ہے کہ محمد عربی کا قدم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. کیوں پیارے 1400 برس کے بعد ہوا. یاد کرو 1400 برس کے بعد ہوا. کیسے بھول سکتے ہو نبی کو جب تمہیں 1400 برس پہلے نہیں بھولے؟ جب تم نہیں آئے تھے دنیا میں اور تمہاری بخشش کی دعا کرے. اور بخاری شریف میں جو یہ حدیث بات ہے اے اللہ میری امت میری امت، اے اللہ میری امت یہ میری امت، یہ 1400 برس پہلے کی دعا ہے نا.
تو دنیا اور آخرت پورا سکوٹ کر دیا ہے نبی کی دعا نے. اے اللہ میری امت میری امت. اور دنیا کا کوئی بھی فرد نہیں کہہ سکتا کہ میں حضور کی امت نہیں ہوں. سب کہے گا میں حضور کی امت ہوں. اور جب سب کہے گا تو نبی نے امت کی دعا کی ہے. تو ساری زندگیوں میں بھی اگر آپ چاہ لیں گے کہ ہم حق احسان مصطفیٰ ادا کرتے نہیں ادا کر سکتے, کیونکہ آپ کی عمر لمیٹڈ ہے. اور مصطفیٰ نے اپنی زندگی کو آپ کی دعا اور آپ کی مغفرت کے لیے وقف کر دیا تھا. یہاں تک کہ جب میدان محشر قائم ہوگا تو وہاں بھی اپنی شان کا اعلان نہیں کریں گے, اپنی امت کی بخشش کا اظہار فرمائیں گے. اے اللہ میری امت کو بخش دے. کمال ہے. اس آیت کریمہ نے زبردست عقیدہ دیا کہ انسان کی مقصد زندگی قدم مصطفیٰ ہے. نبی پاک کا خیال, نبی پاک کا تصور, نبی کرنا ہی مقصد زندگی ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم اللہ کو محبوب بنانا چاہتے ہو فاتبعونی, تو در رسول پر حاضر رہنا, غلامی مصطفیٰ اختیار کرنا. اس آیت سے اس قسم کی ایک آیت سورہ اعراف کے آیت نمبر 158 میں بھی ہے, واتبعوه لعلکم تهتدون. نبی کی اتباع کرو ہدایت پر رہو. نبی کی اتباع کرو ہدایت پر رہو. یحببکم اللہ, اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا. اور محبوب جب بنا لے گا غلامی رسول میں تو ویغفر لکم ذنوبکم, اب اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی تمہاری خاطر بخش دے گا. اب تمہاری کوالٹی بن گئی خدا کی بارگاہ. نبی کا جو غلام ہوتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں مغفور ہوتا ہے, بخشا ہوا. فَإِن تَوَلَّوْا وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ, اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. آگے فرماتا ہے قل اطیعوا اللہ والرسول, اے حبیب مکرم اللہ اور رسول کی اطاعت کرو. یہ ارشاد فرمائیں. جملے پہ غور کیجیے گا. اللہ اور اس کے رسول نہیں کہا اللہ نے, اللہ اور رسول کی اطاعت کرو. اطیعوا اللہ ورسولہ نہیں, اطیعوا اللہ والرسول. میں یہ جملہ اس لیے بول رہا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ اور رسول کو ایک ساتھ استعمال کرنے کو ناجائز کہتے ہیں. اللہ رسول کا کرم ہے بولتے ہیں تو ناجائز ہے. قرآن کہتا ہے اطیعوا اللہ والرسول, ور اینڈ کے معنی میں اللہ اور رسول کی اطاعت کرو. اگر کوئی کہتے اللہ اور رسول کا کرم ہے, کیسے غلط ہو سکتا؟ اللہ اور رسول کو ایک ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے رکھا, لیکن یاد رکھنا اللہ اللہ ہے, رسول رسول ہے. جو اللہ ہے وہ رسول نہیں, اور جو رسول ہے وہ اللہ ہے. اللہ خالق ہے, اللہ مالک ہے, اللہ رازق ہے, اور رسول اللہ کے مخصوص محبوب اور مخلص مقرب بندے. لیکن ہرگز نہیں آپ جدائی کا تصور نہ رکھنا. کچھ حدیثیں ایسی ہیں کہ اللہ چاہے پھر رسول چاہے, تو یہاں پر توکل کا درس ہے پیارے, یہاں پر ابتدائے اسلام کا درس ہے. اسلام میں ابتداء کچھ لوگ بت پرستی کر کے آتے تھے نا اسلام میں, اس لیے ڈیوائڈ کرنے کے لیے, چونکہ ڈیوائڈ رہنا چاہیے. توحید کا کانسیپٹ توحید ہے اور رسالت کا کانسیپٹ رسالت ہے, خلق ملت نہ ہو. ارے عیسیٰ کی عظمتوں کو دیکھ کر اللہ کا بیٹا قرار دے دیا. مصطفیٰ تو ناخن سے لے کے سر کے بال تک پوری عظمت ہے. عیسیٰ نے تو صرف مردوں کو زندہ کیا, مادرزاد اندھوں کو شفا دیا, برس والوں کو شفا دیا. وہ ذخیرہ اندوزی کیا کرتے تھے وہ بتاتے تھے, کوانٹیٹی تھی ان کے معجزات میں. مصطفیٰ تو ذات مصطفیٰ معجزہ ہے. اس لیے رسول کو الگ اللہ تبارک تعالیٰ شروع میں کروایا تاکہ توحید کا کنسپٹ گھٹ رہے, رسالت کی عظمت برقرار رہے. خلق ملت نہ کر دو عیسائی کی طرح. لیکن جب امت محمدیہ کامل توحید کی منزل پر فائز ہو اور جانے کہ توحید کیا ہے, اللہ اور الوہیت کیا ہے, رسول اور رسالت کیا ہے, سب کو جان جائے, تو اللہ اور اس کے رسول, اللہ اور رسول یہ سب جب استعمال کرے تو یہاں شرک و بدعت, یعنی یہ سب جملہ بول کر آپ بتانے چاہتے ہیں کہ ہم عرب کے مشرکین ہیں. عرب کے مشرکین کے جیسا اسٹیٹس ہے کہ وہ لوگ ایسا سوچتے تھے. نہیں, ہم اللہ کو اللہ سمجھتے ہیں, سوچتے ہیں, الوہیت کا دعویٰ رکھتے ہیں. اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں. جو اللہ سے ملے وہاں پر بھی شرک ہے, اور جو اللہ کو ملائے وہاں پر بھی کفر ہے. اللہ اللہ ہے, اس کا اسٹیشن, اس کا جو اسٹیٹس ہے, اس کی جو عظمت ہے وہ توحیدی عظمت ہے. اس کا ہم پلہ کوئی نہیں, لا شریک لہ, اس کا کوئی شریک نہیں. لیکن خلق میں محمد عربی کے برابر بھی کوئی نہیں ہے, رسول اعظم کے برابر بھی مخلوق میں کوئی نہیں ہے. وہ یک نے محمد عربی کو یک بنایا ہے.
وہ بے مثال نے محمد عربی کو بے مثال بنایا. اس واحد اور یکتا نے خلق میں بے مثال اور یکتا محمد عربی کو بنایا. یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے. یہ شرک نہیں، شرک شکن عقیدہ ہے، شرک کو خاتمہ کرنے والا عقیدہ ہے. رب فرماتا ہے قل، حبیب مکرم کہیے اطیعوا اللہ والرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. فإن تولوا، اگر روگردانی کرو گے فإن اللہ لا يحب الکافرین، تو اللہ روگردانی کرنے والے اور کافروں سے پیار نہیں کرتا ہے. آج اگر ان لوگوں کو حکومت ہے، 5 سال 2 سال 3 سال گزر گئے ہیں، اب گزرنے والی ہے، کوئی بھی حکومت آ جائے، کافر ہے نا، اور تیرے رب کا وعدہ ہے ہم کافر سے پیار نہیں کرتے، اس کا مطلب کافر کو مہلت دے رہا ہے اللہ، اس کو موقع دے رہا ہے. محدود تو تم ہی ہو اگرچہ تم محکوم ہو. وہ حاکم ہو کر خدا کے محبوب نہیں، تم محکوم ہو کر خدا کے محبوب. وہ حاکم ہو کر کے، وہ حکومت میں ہو کر کے اللہ کے محبوب نہیں ہے، تم غریب اور محکوم ہو کر کے اللہ فرماتا ہے ہم تم سے پیار کرتے ہیں. سبحان، ہم تمہیں محبوب رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے تصور کو قبول فرمائے. ذریتم ہے ان اللہ اصطفى آدم ونوح وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. بے شک اللہ نے سلیکٹ فرما لیا ہے، چن لیا ہے آدم کو، ونوح اور نوح کو، وآل ابراہیم اور ابراہیم کی آل اولاد کو، وآل عمران اور عمران کی آل اولاد کو، علی العالمین تمام جہانوں پر. اس آیت کریمہ سے ایک عقیدہ آپ لیں. قرآن پاک نے ایک ذہن دیا، آدم سلیکٹڈ بندے، نوح سلیکٹڈ بندے، ابراہیم آل اولاد کے ساتھ سلیکٹڈ بندے، عمران آل اولاد کے ساتھ سلیکٹڈ بندے. تو آپ کا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ کے سامنے یہ حضرات اللہ کے محبوب اور مقرب بندے ہیں، ہے نا. اب آپ سوچئے جو محبوب اور مقرب اللہ کا ہوگا، جو سلیکٹڈ اللہ کا ہوگا، جسے اللہ منتخب کرے، جسے اللہ چنے، کیا اس کے بارے میں عقیدہ آپ بنا سکتے؟ وہ ہمارے سر کے ہیں، وہ ہماری طرح ہے، بنا سکتے آپ عقیدہ؟ آپ ایک بھی آیت ایسی بتائیے جس میں نام لے کر آپ کا کہا گیا ہو کہ ہم تمہیں منتخب کر رہے ہیں، ہم تمہیں چن رہے ہیں. ارے مومن کو اللہ نے چنا ہے، اور مومن نبی کی وجہ سے مومن ہوتا ہے، وہ کسی پرسنلی اعتبار سے مومن نہیں ہوتا. تو آدم کو چنا، نوح کو چنا، ابراہیم کی آل اولاد کو چنا، یعنی اسماعیل کو، اسحاق کو، یعقوب کو، یوسف کو، یہ سب کو چنا، آل عمران کو چنا، حضرت عیسیٰ کو چنا، یہ سب کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے. اب جب اللہ نے ان کو چنا ہے تو اب امتی جو بھی جس نبی کی بھی ہے یہ عقیدہ رکھے کہ اب ان کو چنا ہے، تو ہم اگر چنے جائیں گے تو ان کو ماننا ہوگا، تب ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چنے جا سکتے ہیں. کیونکہ ہمارے چننے کا اللہ نے اعلان نہیں کیا ہے، نبیوں کے چننے کا اعلان کیا کہ ہم نے نبیوں کو چنا ہے. تو اب جب ہمارے اعلان نہیں کیا تو ہم ان کو مانے، چنندہ کو مان کر ہم بھی چنے چلے جائیں. صحیح ہے. تو جو کوئی یہ اب عقیدہ رکھے، یہ تو عام نبیوں کی بات ہے. آل ابراہیم میں حضرت اسماعیل ہے، اور اسماعیل کی نسلوں میں عدنان سے لے کر عبداللہ تک، اور عبداللہ کے بیٹے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو تمام نبیوں میں اعلیٰ اور افضل ہے. تو جب آدم اور ابراہیم اور نوح وغیرہ کا تذکرہ سلیکٹڈ اعتبار سے رب نے کیا اور محمد عربی کو ان تمام پر فوقیت بخشی ہے، تو ماننا پڑے گا کہ جتنا آدم کے بارے میں اسٹیٹس کی، عظمت کی، برکت کی اور قدامت کی اور ان کے مقرب ہونے کا آپ عقیدہ رکھتے ہو، اس سے کئی گنا زیادہ محمد عربی کا رکھنا ہوگا. ابراہیم سے زیادہ محمد عربی کا، عمران سے زیادہ محمد عربی کا، نوح سے زیادہ محمد عربی کا. غرضے کے جتنے سلیکٹڈ بندے اللہ کے ہیں نبیوں اور رسولوں کی شکل میں، ان تمام سے سب سے زیادہ اعلیٰ اور افضل محمد عربی ہیں. تو جب ایک عام محمد عربی کے مقابلے میں بول رہا ہوں، جب آدم کو اپنی طرح نہیں کہہ سکتے، نوح کو اپنی طرح نہیں کہہ سکتے، عیسیٰ اور موسیٰ کو اپنی طرح نہیں کہہ سکتے، تو محمد عربی کو کیسے کہہ سکتے ہو آپ کہ محمد ہماری طرح ہے؟ نہیں کہہ سکتے. اب قرآن پیش کرتے ہو، میں نے اسی ہفتہ کو کہا تھا قرآن نہ ہوتا اگر محمد عربی نہ آتے. خدا کا کلام تو زبور بھی ہے، انجیل بھی ہے، توریت بھی ہے، اس کو کیوں نہیں اللہ تعالیٰ نے رکھا؟ قرآن کو کیوں رکھا؟ قرآن کو صرف محمد عربی کے اسٹیٹس کی بنیاد پر رکھا ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کو اس لیے رکھ رہا ہوں کہ اس کے اٹھانے والے میرے محبوب اعظم محمد عربی. خلاصہ کیا نکلا پورے کے آج کے اس خصوصی درس سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندو،
غلامی رسول میں اطاعت کرو خدا کی، غلامی رسول میں عبادت کرو خدا کی، نبی کے خیال میں عبادت کرو خدا کی، روزہ رکھو، حج کرو، زکات دو۔ زکات کے حوالے سے ہر جگہ بولتا ہوا آ رہا ہوں، یہاں پر بھی 2 منٹ میں بول دوں، جس کو آپ زکات دو گے خدا کی قسم ان سے دعائیں لو، آپ ان پر احسان مت جتاؤ، انہیں کوئی ایسا جملہ نہ بولو جس سے ان کا دل چھلنی ہو جائے اور وہ رو پڑھ کر یہ کہے اللہ غریب تو نے بنایا ہے، میرا حق ان کے پاس تھا، میں نے تو اپنا حق مانگا لیکن اس نے کتنا دل خراش جملہ کہا ہے، اے اللہ اگر وہ آنسو گر گئے تو یاد رکھنا دولت بھی چلی جائے گی، ایمان بھی چلا جائے گا۔ اللہ پاک کے بندو اگر تمہیں مال و مالک بنایا ہے دولت کا اللہ نے تو غریبوں کو دو اور غریبوں سے دعائیں لو، احسان جتانے کے لیے مت زکات دو، تکلیف دینے کے لیے کوئی ایسا جملہ مت بولو، غرضے کے جو بھی عبادت کرو نبی کی اطاعت میں کرو۔ یہی کرتے تھے میرے آقا، خود بھیک دیتے تھے اور خود کہتے تھے تیرا بھلا ہوگا، خود بھیک دے اور خود کہے منگتا کا بھلا ہو، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دے اور خود کہے منگتا کا بھلا ہو۔ آپ ایسا نہ کہیں لیتا نہیں لیتا، نہیں ہرگز نہ کہنا، آپ دیجئے، تلاش کر دیجئے۔ ابھی روزہ رکھ رہے ہیں، جسم کی زکات ہے، مال کی زکات ادا کیجئے، خیر خیرات خوب سے خوب کیجئے، ریاکاری کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں، میڈیا میں آنے کے لیے نہیں، پرنٹ ہو یا الیکٹرانک اس میں شہرت کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے کیجئے۔ اور سب سے بڑی رضا آپ کو اللہ کی بارگاہ میں اس وقت حاصل ہوگی جب غلامی رسول میں لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم نماز تو پڑھ لی، سب سے بیسٹ عمل اور کیا ہے نماز روزہ کے بعد، تو میں زندگی بھر تک یہی کہوں گا سب سے بیسٹ عمل ہے درود پاک مصطفیٰ۔ خدا کی قسم یہ وہ عمل ہے جو عمل کو گارنٹیڈ بنا دیتا ہے، عمل کو گارنٹیڈ بنا دیتا ہے۔ الدعاء موقوف بین السماء والارض، دعا لٹکی ہوئی رہتی ہے، یعنی عمل جو کرتے ہیں عمل کی قبولیت کے لیے دعا کرتے نہیں، لٹکی رہتی ہے جب تک کہ نبی پر درود نہ پڑھ لیا، درود کا وہ مقام ہے۔ تو سب سے بیسٹ عمل کو عمل بنانے کے لیے درود پاک ہے، یہ ہے غلامی کی بہترین مثال۔ درود پڑھو، سلام پڑھو، نہیں اگر ہو سکے تو آپ اعتراض مت کرنا کوئی کھڑے ہو کر سلام پڑھ رہے ہیں تو لوگ بولتے قرآن میں ہے کیا، حدیث میں ہے کیا، ارے بابا قرآن اور حدیث نہیں، مصطفیٰ پر درود پڑھا جا رہا ہے، جن پر فرشتے پڑھتے ہیں اللہ پڑھتا، اللہ اپنی شان کے مطابق پڑھ رہا ہے، تو دیکھا ہے اللہ کو وہ کھڑا ہو کر پڑھتا ہے یا بیٹھ کر؟ فرشتے کو دیکھا ہے وہ کھڑا ہو کر پڑھتا ہے بیٹھ کر؟ پڑھتا ہے درود و سلام، تو تو جیسے ہو پڑھ، غلامی کی مثال ہے۔ درود پڑھنا غلامی کی دلیل ہے، آقا ہونے کی پہچان نہیں ہے، اور کھڑے ہو کر پڑھنا تو سب سے بڑی غلامی کی دلیل ہے۔ صحیح ہے، اب جیسے بیٹھے ہم لوگ بیٹھے، میں جیسے ہی اٹھوں گا آپ لوگ کھڑے ہو جاؤ، کیوں؟ اس لیے نہیں میں تو آپ کے بیٹے کی منزل میں ہوں، لیکن نہیں آپ صرف میرے مفتی ہونے کا احساس کرو گے، میرے سینے میں جو قرآن ہے اس کا احساس کرو گے۔ بیٹھے رہو گے تو ایک تھوڑی سی بے ادبی کا یہ پہلو ہے، کھڑا ہونا عزت ہے، کھڑا ہونا تعظیم ہے، تو جب کھڑا ہونا یہ تعظیم ہے تو نبی سب سے زیادہ تعظیم کے حقدار ہے، قرآن کہہ رہا سب سے زیادہ تعظیم کے حقدار ہیں، تو اگر کھڑے ہو کر سلام پڑھو، درود پڑھو تو کیسے یہ ناجائز ہوگا؟ یہ تو حق غلامیت ادا کر رہے ہیں اور مصطفیٰ کی تعظیم اور ان کی شایان شان آپ کام کر رہے ہو۔ دعا ہے پروردگار عالم آپ کو سب کو سچا پکا موحد مسلمان بنائے رکھے، اپنے نبی کا غلام بنائے رکھے، اس تصور میں ہماری عبادتیں قبول ہو، روزہ قبول ہو، قیام قبول ہو، تراویح قبول ہو، حج قبول ہو، زکات قبول ہو، نماز قبول ہو، گھر بار میں اعلیٰ اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، مغفرت کے عشرے میں مولا ہم سب کی مغفرت فرمائے، اور اس مغفرت کی فرمائی کے بعد اس کی حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے، نفس امارہ سے محفوظ فرمائے، نفس مطمئنہ نصیب فرمائے، بزرگوں کی صحبت نصیب فرمائے، ماں باپ کو عزت و وقار کا جینا نصیب فرمائے، جو زندہ ہے صحت کامل عاجلہ نصیب فرمائے، جو انتقال کر چکے ہیں بخشش فرمائے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک